السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اپا جی الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی کلاس کا ہم آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ لوگ پلیز تھوڑا سا اپنے مائک پر نظر رکھیے کہ مائک آن نہ ہونے پائے ورنہ پھر ایکو ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 58 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اس کو دہراتی ہوں، اس کے ترجمے کو، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 59 سے آج شروع کریں گے۔ چونکہ آیت میں ایک کنیکشن ہے اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں 58 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، اور جلدی ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو سبحان اللہ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ہیں ان میں سے ایک انعام کا مزید تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے مانگا کہ ہم کو ایسی جگہ دی جائے جو ایک شہری علاقہ ہو تاکہ ہم اس کی وہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں شہروں میں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی مان لیا اور ان کو اس ایک شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی، لیکن ان سے کیا بات کہی گئی کہ وہ عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوں۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یقین دہانی کروائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو زیادہ دیتے ہیں، یعنی اگر وہ احسان کی روش اپنائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے نعمتوں میں اور مزید اضافہ فرما دیں گے۔ اور احسان پر بھی پھر ہم نے پچھلی بار تھوڑی سی تفصیل طلب بات کی تھی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اس رکوع کی آخری آیت ہے آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماسوا سے بدل ڈالا، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے فتح کے بعد شکر کے بجائے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہی ظالموں کا دستور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل ڈالا، یعنی جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان لوگوں نے اس قول کو بدل دیا تھا۔ کس قول کو؟ جو ان سے کہا گیا تھا پچھلی آیت میں ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، یہ جو قول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز کیا تھا کہ وہ اس طرح سے کہتے ہوئے داخل ہوں گے، اس کو انہوں نے بدل دیا۔ اچھا، سارے لوگ اس قول کو بدلنے والے نہیں تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کو بدل دیا، یعنی یہ بات جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماسوا سے کس بات سے بدل دیا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حطتن کہتے ہوئے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حطتن کا کیا مطلب تھا؟ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹے
گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حتتن کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حبتن فی شعرتن، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانا بال کے اندر ہونا چاہیے، دانا بال کے اندر ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب سا ایک اپنے طور پر اختراع کر لیا جملہ اور اس کو انہوں نے کہنا شروع کیا۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی بات جائے، کوئی کلمہ سکھایا جائے اور اس کے علاوہ انسان کچھ اور کہہ کر کے اپنی فرما برداری کا اظہار کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کوئی اہمیت اور قدر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کس بات کی اہمیت ہے؟ فرما برداری کی، کہ جو بات کہی گئی ہے اس کو ایز اٹ از لیا جائے اور ایز اٹ از کیا جائے، تو وہ تو فرما برداری میں شامل ہے۔ یہ بھی گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے، ان سے تو صرف کہا گیا تھا کہ تم یہ کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن یہ زمین پر جس طرح بیٹھ کر کے اور گھسٹ کے چلتے ہیں اس طرح سے انہوں نے اپنی پوزیشن اختیار کی، اور لیکن جو جملہ کہا گیا تھا اس جملے کو بدل دیا۔ تو آپ دیکھیں بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کام ہم کیوں کریں، اس کی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی لاجک کیا ہے۔ تو بات ہمارے دین کی کیا ہے کہ ہم لاجک پوچھے بغیر اتباع کریں، اطاعت کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے اطاعت، فرما برداری اور پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب ہے، خواہ وہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی عقلوں میں وہ بات سمائے یا نہ سمائے۔ ہم سے جیسے کرنے کو کہا گیا ہے ہم اسی طرح سے کریں۔ مثال کے طور پر ہم سے صبح کی نماز فجر میں جس کی بہت زیادہ اہمیت کہی جاتی ہے کہ نماز فجر اور نماز عصر کی اہمیت بتانے کے لیے قرآن حکیم میں آیات نازل ہوئی ہیں اور احادیث میں بھی اس کے متعلق اس کی اہمیت آتی ہے۔ اس میں نماز فجر میں صرف 2 فرض ہیں اور نماز عصر میں صرف 4 ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ نہیں میرا تو دل چاہتا ہے اس نماز میں کہ میں 2 کے بجائے 4 پڑھوں فرض، کیونکہ اس نماز کی اتنی اہمیت ہے اور میں اتنی صبح اٹھی ہوں اور میں نے اتنی محنت سے اتنی ٹھنڈک میں وضو کیا ہے تو میں 2 کے بجائے 4 رکعت فرض پڑھ لیتی ہوں، تو کیا وہ اس کی 4 رکعت قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم 2 رکعت فرض پڑھو، اس میں 2 سنت اور 2 فرض۔ یا اگر کوئی 2 سنت اور 2 فرض کو ملا کر کے ایک ہی سلام سے 4 رکعت پڑھ لے تو کیا وہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی قبول۔ یہ ایک سمپل سی بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جو ہمیں جتنی رکعت جن نمازوں میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے ہم کو اتنی ہی رکعت پڑھنا ہے۔ اگر کہیں ہم سے نماز کو قصر کرنے کی بات کہی گئی ہے ہمیں قصر کرنا ہے۔ ہم سے جس طرح کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم نماز کو اس طرح پڑھو لہٰذا ہم کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اگر اس سے کوئی اس میں زیادتی کرتا ہے، اس میں کمی کرتا ہے، دونوں ہی صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، پھر وہ نافرمانی میں شمار ہوں گی۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میں تو سحری نہیں کروں گا، میں افطاری بھی نہیں کروں گا، میں تو 2-3 دن لگاتار روزے رکھنے کی میرے اندر قوت ہے، میں اتنا کروں گا۔ یا کوئی شخص مثال کے طور پر کہتا ہے، بہت سلی سا لگتا ہے، فیک سی یہ مثال لگے گی آپ کو، لیکن یہ کہ اگر یہ چیز کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ فرما برداری کیا ہے اور نافرمانی کیا ہے۔ کوئی شخص کہے میں تو سال میں ایک بار تو حج کے موقع پہ حج کر لیتا ہوں اور ایک اپنی مرضی سے جا کے کسی بھی وقت میں حج کر آتا ہوں، وہ سارے ریچولز حج کے ادا کر لے لیکن اس کا وہ حج مقبول نہیں ہوگا۔ وہ پیسہ بھی خرچ کر کے جائے گا، وہ سارے مقامات پر بھی جائے گا، سب کچھ کرے گا جیسے حج میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ حج اس کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخصوص ایام بنائے ہیں، مخصوص جگہوں پر جانا فرض کیا گیا، سنت واجب سب درجے میں جو چیزیں ہیں اس کو رکھا گیا۔ تو جو چیز جس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہی فرما برداری ہے کہ اس کو اسی طریقے سے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ دین کے اعلانیہ تبلیغ کریں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ نہیں فرمائی۔ پھر جب تک آپ مکے میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا،
جب آپ مدینے تشریف لے آئے، جب آپ کو جہاد کا حکم دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں صرف اور صرف فرما برداری کی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ورنہ کیا مکے میں رہنے والے لوگ جب ان کے اوپر اتنے زیادہ مظالم ہونے لگے تھے، ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ اٹھ کر کے وہ بھی جہاد شروع کر دیں؟ یا پھر یہ کہ جب ان کو نماز سکھا دی گئی ہے اور نماز ان کو آتی ہے اور وہ دین حق پہ ہیں، تو وہ جا کر کھلے عام نماز پڑھیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس کام کے لیے کون سا وقت موضوع ہے، کون سا طریقہ موضوع ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں کی اطاعت اور فرما برداری دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک اس کے فرما بردار ہیں. تو اصل بات کیا تھی یہاں پر؟ ان کو چیک کرنا کیا تھا؟ ساری نعمتیں دینے کے باوجود وہ کس حد تک فرما بردار ہیں. لیکن وہ ایک کلمہ کہنے کے لیے بھی اپنے فرما برداری کا اظہار نہیں کر سکے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بھی مانا اور ان کو نعمتوں سے نوازا بھی. ایک ہوتا ہے کہ صرف ہاں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اوکے ہم ایسا کر دیں گے، لیکن کیا کچھ نہیں. اور ایک یہ ہے کہ فوراً جو ان کا مطالبہ تھا اس کو مان لیا گیا کہ تم شہر میں جا کر رہنا چاہتے ہو، شہری زندگی گزارنا چاہتے ہو، تمہارے لیے یہ ہم اویلیبل کرتے ہیں. تو اس طرح کے انعامات ان کو دیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نافرمانی کی جو روش تھی اس کو قائم رکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا شہر ان کے قبضے میں دیا اور اللہ کا حکم تھا کہ عاجزی سے اس میں داخل ہوں، مگر وہ تفریحی کلمات بولنے لگے اور اس طرح انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو تھا وہ جوش میں آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. اور کس وجہ سے؟ جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب نازل فرمایا. ان پر طاعون کا عذاب آیا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا اگلی امت پر بھیجا گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اچھا، اب کس وجہ سے؟ بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیاں کرتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہود میں ڈھٹائی کا جو یہ رویہ پیدا ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ نجات یافتہ گروہ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات نصیب فرمائی ہے، لہٰذا اب وہ ہر چیز کے لیے فری ہیں. ان کو فرعون کے پنجے سے جو نجات ملی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ الگ ہی چیز سمجھ لیا تھا. اور پھر یہ کہ ان کی تنبیہ کے لیے جو لوگ اٹھے، جو انبیاء آئے، انہوں نے ان کو دھتکارا حتیٰ کہ قتل تک کر ڈالا. یعنی 300 انبیاء کے قتل کی بات آتی ہے ان کے لیے کہ انہوں نے 300 انبیاء کو قتل کیا تھا. پھر ان کی بے حسی اتنی بڑی کہ کھلی کھلی نشانیاں بھی ان کے دلوں کو پگھلا نہیں سکیں. کتنے سارے معجزے ان کو دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے اور انہوں نے ان معجزوں کو ان لوگوں کو دکھایا، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو ڈھٹائی تھی، جو بے حسی کی کا انداز تھا، وہ ختم نہیں ہونے میں آیا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے. تو یہاں پر تھوڑا سا ہم فسق کو دیکھ لیتے ہیں کہ فسق آخر کیا چیز ہے، یہ نافرمانی میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. کہیں ہمارے اندر اس میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے، اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم فاسقین میں تو شامل نہیں ہوئے جا رہے. تو ایک تو فسق وہ ہوتا ہے جو بالکل انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک اس کو فسق اکبر کہتے ہیں، اور ایک فسق وہ ہوتا ہے کہ جو فسق اصغر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہوتا وہ بھی نافرمانی ہے اور اس کے نتیجے میں بھی بندہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا یہ بھی فسق ہے، حکم کو بھول جانا یہ بھی فسق ہے، کیونکہ بھول جاتا ہے انسان تو بھی تو نافرمانی ہی کرتا ہے. پھر یہ کہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا،
شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اپنے من مانے انداز سے کسی چیز کا فیصلہ صادر فرما دینا کہ میرے خیال میں اس بات کے لیے یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو یہ جو میرا خیال ہے اگر یہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ فسق ہے۔ اسی طرح سے منافقت فسق ہے۔ منافقت، ہم منافق صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے والا انسان ہے، لیکن منافقت میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم کسی کے سامنے کوئی بات کہیں اور کسی دوسرے کے سامنے ہمارا رویہ کسی اور طرح کا ہو۔ منافقت یہ بھی ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہو اور ہمارا باطن کچھ اور ہو۔ ہم دل سے کچھ چیزوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور ہم ان سے بہت دور اور بہت پاک باز ہیں۔ منافقین کا کیا رویہ تھا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے اور آپ کے ساتھ دینے اور آپ کے ساتھ ہونے پر دلیلیں پیش کرتے تھے، اور اس کے بعد جب موقع آتا تھا تو اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ سازی کر کے۔ تو کہیں ہمارے رویے میں یہ منافقت تو نہیں، کیونکہ یہ پھر ہمیں فسق تک لے جائے گی، فسق جو نافرمانی ہے۔ پھر یہ کہ گالی دینا، کسی مسلمان کو گالی دینا، آپ دیکھیں کہ یہ رویہ آج اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اچھے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں میں گالی گلوچ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، پڑھے لکھے گھرانوں میں۔ اور بعض وقت ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی زبان میں گالی دینے کو تو گالی سمجھتے ہیں کہ ہم گالی دے رہے ہیں، غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم اگر انگلش میں اس کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کسی کی زبان میں اس کو برا ایسا لفظ کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس کا دل دکھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم گالی نہیں سمجھتے۔ گالی تو گالی ہے۔ اور گالی کیا چیز ہے؟ گالی وہ چیز ہے کہ ہم کوئی اپنی زبان سے ایسا کلمہ دوسرے کے لیے نکالیں جو اس کی تحقیر کا باعث ہو، اس کی ہیوملیشن کا باعث ہو، اس کے دل کو دکھا دے۔ اور یہ بہت ایک عام سا مزاج بن گیا ہے کہ کسی کے لیے ہم کچھ بھی منہ کھول کے بول دیتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے نہیں، تو یہ فسق ہے، فسق، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا، اس فسق، فاسق ہونے کی وجہ سے۔ پھر فسق میں تہمت لگانا بھی آتا ہے، کسی پر تہمت لگانا۔ اور تہمت کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ کسی میں کوئی بات نہیں ہے اور ہم نے اس کے متعلق وہ بات کہہ دی۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے بچوں میں ایک جملہ بہت عام ہو گیا، ہی از لائر، جھوٹا ہے وہ یا جھوٹی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں اس طرح کی ہم بولتے ہیں اور وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے یا جھوٹی وہ عورت نہیں ہے، تو ہمارا لائر کہنا پھر تہمت لگانا ہے۔ اسی طرح سے بازار میں کسی کو کسی کے ساتھ بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کے متعلق ہم نے غلط گمان کر لیا کہ اس سے یہ ناجائز رشتہ ہے، اس لیے فلاں جو ہے وہ فلاں کے ساتھ ہے، اور پھر ہم نے اس کو لوگوں میں بیان کر دیا کہ میں نے فلاں کو فلاں کے ساتھ دیکھا تھا، ہو نہ ہو یہ اس رشتے کے تحت آپس میں ملتے ہیں۔ یہ تہمت ہے۔ جب تک آپ کو کسی کے بارے میں کوئی چیز صحیح ذریعے سے صحیح پتہ نہیں اور آپ اس پر صرف اپنے خیال کی بنیاد پر، اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر، یا اس انسان کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کو یہ تحقیر کرنے کے لیے یا لوگوں میں اس کو کمتر کرنے اور گرانے کے لیے کوئی بات اپنی مرضی سے کہتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے درجے کی ہو خواہ وہ بڑے درجے کی ہو، وہ اس پر تہمت لگانا ہے، اور تہمت فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اسی طرح سے بے صبرا پن اور ناشکرا پن فسق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم میں صبر کی تلقین فرماتے ہیں کہ صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. صبر کی ہم کو تلقین کی گئی قرآن میں، شکر کی ہم کو تلقین کی گئی قرآن میں، اور اگر ہم ان دونوں چیزوں کو ادا نہیں کرتے تو پھر ہم فسق کرتے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں. جن کاموں کے لیے ہم کو حکم دیا گیا قرآن میں باقاعدہ طور سے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور ان کاموں کو ہم اپنی مرضی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے ان کو چھوٹا سے چھوٹا گناہ سمجھتے ہوئے ہم ان کاموں کو نہیں کرتے تو ہم گویا فسق کرتے ہیں. اسی طرح نعمتوں کے ملنے پر اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے، خواہ وہ نعمت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، تو ہم اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں شکر کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ فسق میں کتنی ساری چیزیں آ گئی، چھوٹی چیزیں بھی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں اور بڑی چیزیں بھی. جیسے حرام کھانا فسق ہے، حرام کھانا. اب حرام کھانا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اولاً یا تو وہ خود ذاتی طور پر وہ چیز حرام ہو جو ہمارے لیے جائز نہ ہو، جیسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، چاہے وہ بکری اور اونٹ اور گائے کا ہی گوشت کیوں نہ ہو، لیکن وہ حرام اس لیے ہے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا. اس کی ہر چیز حرام ہے، چاہے اس میں سے کوئی ایک رتی بھر چیز لے کر کے بھی کسی چیز میں ڈالی گئی ہو، مثال کے طور پر چربی اس کی استعمال کی گئی ہو، اس کا فیٹ استعمال، اس کی کوئی بھی چیز استعمال کی گئی ہو اور وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا جانور ہے، تو پھر وہ ہمارے لیے حرام کے درجے میں ہے اور اس کا کھانا حرام ہے. اسی طرح سے پھر اس کمائی سے پکایا ہوا کھانا جو کہ حرام درجے کی کمائی ہے، کسی بھی حرام ذریعے سے اس کو کمایا گیا ہے، رشوت لی گئی ہے، جھوٹ بول کے کمایا گیا ہے، کسی پر ظلم کر کے ناحق اس کو لیا گیا ہے، کسی کا حق دبا کر کے اس حق کو اپنے استعمال میں لایا گیا ہے اور اس حرام چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بھی کیا ہے؟ فسق ہے. پلیز مائکس آپ لوگ اپنے آف کر لیجئے، ادروائز یہ ڈسٹربنس جو ہے آپ کی ریکارڈنگ میں بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا چیک کر لیں، سب لوگ چیک کر لیں اپنے مائکس اور مائکس بند کر دیں. اب ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس فسق کے نتیجے میں، اس نافرمانی کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے. بعض وقت ہماری زندگیوں میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے جو ایسے ہو رہا ہے. تو اس فسق کے نتیجے میں ایمان سے محرومی ہوتی ہے، انسان ایمان سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، ہدایت سے محرومی ہوتی چلی جاتی ہے. نافرمانیوں کے نتیجے میں انسان گمراہیوں کی طرف آٹومیٹکلی بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک نافرمانی وہ کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ پھر گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے. یہ بھی فسق کا ایک نتیجہ ہے، ایک اثر ہے، ایک انجام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رضا سے انسان محروم ہو جاتا ہے تو ہلاکت کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو فسق کا ایک نتیجہ ہلاکت ہے، اور ہلاکت اصل میں کیا ہے؟ آگ کا عذاب، جس کا انجام آگ کا عذاب ہوگا آخرت میں. دنیاوی ہلاکت اس پہ تو ہماری نظر ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن آخرت کی جو ہلاکت ہے وہ آگ کا عذاب ہے جو نتیجتاً فاسقین کو دیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس فسق سے. اور اس کی تفصیل میں نے اس وقت اس لیے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھی کہ بسا اوقات ہم فاسق صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ایکیوملیٹ ہو کر کے، اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر پھر جو ایک بڑی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہم کو ملتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کسی بھی قسم کے فسق میں مبتلا نہ فرمائے، اس کی دعا بھی کرنا چاہیے.
آگے چلتے ہیں، نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اور عظیم انعام یاد دلایا۔ کیا انعام تھا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے قبول کر لی اور 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ واقعہ صحرائے سینا کا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارو، پتھر پر عصا مارو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بظاہر معمولی سا ایک لکڑی کا 3.5 فٹ کا پتلا سا ٹکڑا ہے جو عصا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے کام لے رہے۔ تو کیا یہ اس عصا کا کارنامہ تھا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بذات خود کوئی کارنامہ تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے عصا کو پانی پر مارا؟ پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ 12 قبیلے تھے ان کے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، 12 بیٹے ان کے، اور ان سے 12 قبیلے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پانی تقسیم کر دیا تاکہ پانی لینے کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہ ہو، پانی لینے کے معاملے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اور یہ جو بات کہی گئی فن فجرت، تو فن فجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے پھوٹ کر تیزی کے ساتھ وافر مقدار میں پانی کا نکلنا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ پتھر کے پٹنے سے 12 پتلی پتلی سی دھاریں پھوٹ نکلی اس سے اور وہ ہر ایک کے لیے ایک بانٹ دی گئی، بلکہ پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے اور اس کی قدرت کی کہ وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو چاہے کہ پتھر پھوٹے اور اس میں سے پانی نکل آئے تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ پتھروں سے پانی کا جاری کر دینا اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم قدرت ہے کہ کوئی انسان سائنس کے لحاظ سے کتنی زیادہ ترقی کر لے لیکن وہ اس کام کو نہیں کر سکتا، اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتا، ذرا سا بھی اس میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ کسی سے اگر جو دین ایمان پر نہیں ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ پتھر میں سے پانی نکل آیا اس طرح لکڑی کے مارنے سے، تو وہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کو تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا اس کتاب کی جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب ہدایت کی ہر بات پر الحمدللہ ثم الحمدللہ پکا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری گواہی کو، ہمارے لیے اس گواہی کو اپنے پاس لکھ لے کہ ہم سب جو اس وقت اکٹھا ہو کر اس کتاب کو پڑھیں، اس پر ہمارا کامل یقین ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں بغیر کسی کوشش کے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اس عظیم ذات کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے یہ انتظام فرمایا ہے۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے انسان کو، اس کو استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے۔ وہ حلال طریقے سے رزق کو کمائے اور اسے استعمال کرے تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں ہے۔
جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس کے استعمال کی اس کو پوری اجازت دی گئی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو، نہ تم زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو۔ تو زمین میں فساد کیا ہے کہ اس کے بگاڑ کی کوشش کرنا، اس میں خونریزی کرنا، اس میں ایسی باتوں کو پھیلانا جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند، اللہ تعالیٰ کو جو باتیں ناپسند ہیں، ظلم کرنا، لوگوں کی حقوق کی حق تلفی کرنا، یہ ساری چیزیں فساد میں آتی ہیں۔ اور جو کچھ زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ان کے فائدے کے لیے چیزیں عطا فرمائی ہیں ان کو ضائع کرنا بھی فساد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی کو ضائع کرنا، کھانے کو ضائع کرنا، کیونکہ جب اس طرح سے چیزیں ضائع ہوتی ہیں تو پھر وہ جن حقداروں تک پہنچنا چاہیے ان تک پہنچ نہیں پاتی، اور پھر وہ ایک چیز سے، جائز چیز سے محروم ہو جاتے ہیں، ایک خلقت ایک جائز چیز سے محروم ہو جاتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی منفعت کے لیے اس دنیا میں اتاری ہے۔ تو پھر یہ ایک طرح کا فساد ہے۔ فساد صرف یہی نہیں ہوتا جس کو ہم فساد سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ، لڑائی دنگا، سڑک پر شور شرابہ، لاٹھی چارج، یہ تو ایک قسم ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ بگاڑ۔ وہ کسی بھی چیز میں بگاڑ جو ہے وہ فساد ہے، خواہ وہ آپس کے تعلقات میں فساد ہو، خواہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ حق تلفی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی ایسی بات جس سے دوسرا اپنے حق سے محروم ہو جائے، وہ سب فساد میں آتا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بات کہی ہے وہ یہ کہ زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، یعنی نہ تم سرکشی کرو اور نہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رزق حاصل کرنے کے بعد فسادی بننے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کر کے فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے۔ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ جب انسان کو رزق ملے تو وہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اس کی عطا سمجھے، شکر ادا کرے، تو وہ پھر فساد نہیں کرے گا۔ جب ہم کسی چیز کو مشکور ہو کر لیتے ہیں، شکر ادا کر کے لیتے ہیں، تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو موقع پر استعمال کرتے ہیں، اس کو پھینکتے نہیں ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ چیز خراب ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر فساد سے انسان محروم رہتا ہے۔ دوسرے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے فسادی بننے سے رزق ملنے کے بعد؟ کہ رزق کو اللہ تعالیٰ کا حق سمجھ کر صدقہ کر کے فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے، یعنی مال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کر کے فسادی بننے سے بچا جا سکتا ہے۔ مال کو اللہ کی عطا انسان سمجھے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کو اس راستے پر خرچ کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے، اس کے غریب بندوں کی مدد کرے، ان راستوں میں اس مال کو خرچ کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ایک اور سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ رزق ملنے کے بعد انسان فساد کرنے والا بن کیسے جاتا ہے؟ جب اس کو رزق ملتا ہے تو وہ فساد کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ کچھ اس میں چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ رزق ملنے کے بعد انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے اور مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو وہاں بخیلی اختیار کرنے سے بھی انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں خرچ کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب ان سارے سینیریوز میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کہیں میں تو فساد کرنے والی نہیں ہوں،
خدا نخواستہ کہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز میرے اندر تو نہیں آ گئی ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رزق عطا فرمایا. رزق صرف کھانے پینا نہیں ہوتا ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آپ سے, یہاں پر تو کھانے پینے کا تعلق, کیونکہ کلو وشربو آیا اس آیت میں, لہٰذا کھانے پینے کے تعلق سے ہی ذہن میں بات آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ رزق اور بھی چیزیں ہیں. رزق ہر وہ نفع والی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو عطا فرماتے. اچھا اخلاق بھی رزق ہے, کھانا پانی بھی رزق ہے, دل کی نرمی بھی رزق ہے, علم بھی رزق ہے, مال بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے. یہ سب رزق ہیں. کیوں رزق ہیں؟ کیونکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے, انسان ان سے خوشی حاصل کرتا ہے, انسان ان چیزوں سے اطمینان حاصل کرتا ہے. یہ سب چیزیں رزق ہیں. وقت بھی رزق ہے. تو ان سارے تمام چیزوں کو اگر ہم ملنے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے, میں دوسروں سے بہتر ہوں, اور ان چیزوں کو وہ اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے, اپنی مرضی چلانے لگتا ہے ان چیزوں پر, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. کیوں فساد پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا ہوتا. مثال کے طور پر ہم وقت کو لے لیں. وقت ایک ایسا رزق ہے کہ ہمیں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. وقت کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. یعنی حدیث شریف کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ 3 چیزیں جن کے بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک انسان کے قدم اس کی جگہ سے ہٹیں گے نہیں. مال کے بارے میں, وقت کے بارے میں, اور انسان کی جوانی کی زندگی کے بارے میں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ اس کو کاہے میں خرچ کیا, اگر آپ سوچیں کہ ہم سے وقت کے بارے میں سوال ہو گیا, ہمارے پاس کوئی جواب ہے دینے کے لیے کہ ہم نے اپنے وقت کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی کے 24 گھنٹے عافیت کے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے تھے, صحت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, اطمینان اور سکون کے ساتھ, ان 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹوں کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں لگایا. نمازوں کو اچھی طرح پڑھا, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, خدمت کا معاملہ کیا, نرمی کا معاملہ کیا, فساد سے روکنے کا معاملہ کیا, یا پھر اس کو سو کر گزار دیا, غفلت میں گزار دیا, اپنی مرضی کے کاموں میں گزار دیا. اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا کہ ہم علم حاصل کریں, ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم نے اپنے لیے خود کانٹے بو لیے. کوئی انسان اپنی ملنے والی چیز کو کہیں ضائع کرتا ہے, لیکن ہم اتنے ناسمجھ اور غفلت میں ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ان ایسی نعمتوں کو جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے ایسے ضائع کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے, جیسے کوئی ناسمجھ بچہ ہو جس کو کوئی عقل ہی نہ ہو کہ ان چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کھانا, تو کھانے کو ہم ضائع کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھتے. پلیٹ میں زیادہ نکال لیا, جتنا کھایا باقی پھینک دیا, گاربیج میں چلا گیا, کوئی بات نہیں. پانی گلاس بھر کے نکال لیا, 2 ہی گھونٹ کی پیاس تھی, باقی چھوڑ دیا, وہ سنک میں واپس ڈال دیا. برتن دھونے ہیں تو نل کھلا چھوڑ دیا تو پانی بہ رہا ہے, کوئی بات نہیں. تو ریسورسز تو ہمارے پاس ایک لمٹ میں ہے نا, پھر ان ریسورسز کو اگر ہم ضائع کریں گے تو آخر میں کیا ہوگا؟ وہ ریسورسز کا حشر کیا ہوگا؟ اسی طرح سے ہم اپنی بہت ساری ملی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اطمینان کی دولت سے نوازا,
ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت کی دولت سے نوازا، علم کی دولت سے نوازا، بولنا، سننا، چلنا، پھرنا، دیکھنا۔ آپ دیکھیں اپنی ذات پر، اپنی جان پر اگر ہم غور کریں تو ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں، ہمارے خود اپنی ذات کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اس پر، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم فساد کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایسے مفسد بن کر اس دنیا میں زندہ رہیں، ایسے فاسق بن کر اس دنیا میں زندہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم عذاب کے مستحق بن جائیں، جیسے یہ بنی اسرائیل بن گئے تھے عذاب کے مستحق۔ تو یہ جو قصے آتے ہیں قرآن میں، اور پھر اس میں اینڈ میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے ہوتا ہے، یہ اسی لیے آتے ہیں کہ ہم ان سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ تو لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ اس کتاب ہدایت کو پڑھنے کی ہم اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھتے، یا اگر پڑھنے کی ضرورت سمجھتے ہیں تو صرف ناظرے کی حد تک۔ یقیناً قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنا نیکی کا باعث ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں اور اس کو سیکھیں گے نہیں تو عمل کی دنیا سے تو ہم محروم رہ جائیں گے۔ آج آپ بتائیں، آپ کو یہ ساری باتیں، میں نہیں کہتی ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً باتیں، چیزیں ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں سے سنتے ہیں، لیکن جب ہم باقاعدہ طور پر بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب ہدایت کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باتیں ہمارے دل میں ریفریش ہو جاتی ہیں اور ان پر عمل کرنے کا ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہماری نظر جاتی ہے کہ ہم سے کہاں کہاں پر کوتاہی ہو رہی تھی، اور اس کوتاہی کو دور کرنے کی ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر اس غفلت اور اس بے حسی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس غفلت اور بے حسی کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت پہ آتے ہیں، انشاءاللہ رکوع آج ہم مکمل کریں گے، آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی کہ بنی اسرائیل نے کہا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں، اور اپنی گندم یعنی گیہوں، اور اپنے مسور، اور اپنے پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ لمبی آیت ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا جو خوشگوار اور پاکیزہ غذا تھی،
اور بلا مشقت ملتی تھی، مگر تم نے ناشکری کی، اس کھانے کی قدر نہ کی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت ناقص کھانے، سبزیوں، ترکاریوں وغیرہ کا مطالبہ کر دیا۔ ناقص کا مطلب یہ نہیں کہ سبزیاں ترکاریاں بیکار ہیں، مطلب یہ کہ ان کھانوں کے حساب سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ کی شکل میں دیا تھا ان سے انفیریئر ہیں، ان سے کم درجے کی ہیں۔ تو من و سلوہ کھا کھا کے بنی اسرائیل اکتا گئے اور جنگل کی زندگی سے طبیعت بیزار ہو گئی، تو انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کے طرز معیشت پر قانے نہیں رہ سکتے، یعنی کہ ایک ہی طرح کی زندگی پر ہم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پھر گیہوں عنایت ہوں، ہم خود کھیتی باڑی کریں اور اللہ تعالی ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ تو ان کا یہ جو کام تھا یہ تنوع کا، کہ ہم کو ورائٹی ملے، اور یہ ورائٹی آج کی بھی ہماری جو نئی نسل ہے اس کی ایک، جس کو کہنا چاہیے کہ شوق ہے، ورائٹی، ہر چیز میں ورائٹی چاہیے۔ ایک چیز سے فوراً اکتا جاتے ہیں، ایک کتاب پڑھنے کو کہہ دیا جائے اکتا جائیں گے، ایک کھانا دے دیا جائے روزانہ اس سے اکتا جائیں گے، اور یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے، کھانے پینے میں بہت زیادہ ورائٹی، یہ اس دور کا ایک بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان نہ صرف اپنا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ وہ حرام کھانوں، حرام پیسے کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک لیمیٹڈ آمدنی میں اپنا یہ شوق پورا نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیں بہنیں ساری یہاں پر اکٹھا ہیں، ہمارا کتنا وقت جاتا ہے ریسیپیز کی تلاش میں، کوئی اچھی ریسیپی ہم نے دیکھی اور ہم اس کے جب تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ نہیں لیتے، چاہے اس میں 10 منٹ لگ جائیں، 15 منٹ لگ جائیں، آدھا گھنٹہ لگ جائے، جب تک ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں نہیں کل گھر والوں کے لیے اسی چیز کو ہم مختلف طریقے سے بنائیں گے، پھر ہم ایک اور ریسیپی کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور گھر والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں پر بس نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی چیز اتنی پسند آ جائے کہ وہ پھر اس کو دوبارہ تبارہ بنانے میں کوئی نقص نہ نکالنے لگے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کل بھی یہی بنا دیا تھا اور آج بھی، اور آپ پرسوں بھی اسی طرح بنا دیں گی، تو بس کیا ہم یہی کھاتے رہیں؟ اب ہم اپنے سوالوں کا آج کے ان سوالوں سے جو اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں تھوڑا سا موازنہ کرتے چلیں کہ ہمارا رویہ آج کھانے پینے کے تعلق سے کیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کس طرح پروان چڑھا رہے ہیں۔ ادھر بچوں نے فرمائش کی نہیں، ادھر ہم اپنی تگ و دو اس بات میں صرف کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں ان کے لیے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ ان کی خوشی کی ہم کو اتنی پرواہ، اتنی فکر ہوتی ہے جتنے اپنے رب کی خوشی کی نہیں ہوتی، کہ اس کے چکر میں آج میری نماز دیر سے ہوئی ہے، آج میری نماز میں وہ کوالٹی نہیں رہی، آج میں نے فلاں کام نہیں کیا، ان ریسیپیز کو گھر میں بنانے کی وجہ سے میرا بجٹ فیل ہو گیا، میں صدقہ کرنے کے تو قابل ہی نہیں رہی، اور میں تو بس سارا وقت میرے دماغ میں جب میں نماز کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہوں تو یہی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، میری فکر یہی ہوتی ہے، میں ساتھیوں سے بات کرتی ہوں تو بھی میں یہی کام کر رہی ہوتی ہوں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ سمپلسٹی کھانوں میں لے آئیں اور اس کا عادی خود بھی بنے اور اپنے بچوں کو بھی بنائیں، یقین مانیے کہ صحتیں بھی اچھی ہو جائیں گی، توکل بھی آ جائے گا، شکر کی نعمت بھی آ جائے گی، کیونکہ جب ہم نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو ہم سے ہدایت چھن جاتی ہے، ہمارے وقتوں میں برکت نہیں رہتی، ہم حرام کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مشکل کام ہے، اپنے آپ کو اسٹک کرنا آسان کام ہے، لیکن ساتھ والوں کو اپنے ساتھ رکھنا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور ان کو بھی اچھی صحبت اور قرآن کا مزہ چکھانا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور اس توکل کے نتیجے میں ہمیں ملنے والا کیا ہے، اس کے لیے سیرت کے واقعات سنا ہے، سیرت کے واقعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات 2 مہینے ہو جاتے تھے، 2 مہینے، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی،
ہم میدے پر بھی اکتفا نہیں کرتے، اس میں گھی بھی پڑا ہونا چاہیے، اس کے بغیر پہ بھی اکتفا نہیں کرتے. جو اور بارلی یہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. اس کے باوجود ان کی صحتوں کا یہ حال تھا. یعنی آج ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا رہتا ہے آئے دن. اتنے متفرق انواع و اقسام کے کھانے کے باوجود ہمارے گھروں میں صحتوں کا حال تباہ کن ہے. جبکہ اس وقت میں حال یہ تھا کہ کسی بڑے امیر نے مدینے کے لیے ایک حکیم کو بھیجا اور کہا کہ یہ سال بھر نہیں کہا بلکہ کہا کہ یہ وہاں رہیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج کریں. ان حکیم نے سال بھر کے بعد اپنے بادشاہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے واپس بلا لیجئے. تو اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم واپس کیوں آنا چاہتے ہو، کیا وہاں بہت کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس پورے سال میں یہاں کوئی بیماری نہیں پڑا جس کا میں علاج کرتا. تو کم کھانا بیماریوں کو اتنا دعوت نہیں دیتا جتنا زیادہ کھانا دیتا ہے. اپنے آپ کو خود مختصر کرنے کی کوشش کریں. کسی دن رہ کے دیکھیں 3 کھجوروں پر اور پانی پر، آپ دیکھیں کہ جب کتنا سکون جسم کے اندر محسوس ہوتا ہے. آپ روزہ جب رکھتے ہیں نا تو دیکھیں آپ کو آپ کا جسم کتنا پرسکون ہوتا ہے، اور اس پورے مہینے میں جسم پورے سال کے لیے ڈیٹاکسیفائڈ ہو جاتا ہے نا. تو یہ کم کھانا، کبھی کبھی گھر میں اس طرح کی چیزوں کو لانا چاہیے. آج ایک ہی چیز پکی ہے، آج دوسری چیز نہیں پکے گی، اور اگر بچ جائے گی تو کل بھی ہم اسی پر اکتفا کر لیں گے، کیونکہ ہمارے جیسے ہزاروں انسان اس وقت فاقے سے ہیں، ایک لقمے کے لیے بھی ترس رہے ہیں. کبھی کبھی تجربہ کرنا چاہیے. آج ہم جن فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے تڑپتے ہیں، ہمارے دل، ہماری آنکھیں روتی ہیں ان کے یوٹیوب پر ان کے حالات دیکھ کر کے، چیزیں دیکھ کر. کیا ان کی یاد میں کسی ایک دن ہم نے فاقہ کیا ہے؟ کیا ان کی یاد میں کسی دن اپنے بچوں کو فاقہ کرایا ہے؟ عملی طور پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے عملی طور پہ. صرف ظاہراً ہم دوسروں کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، گویا ہم بہت زیادہ ان کے لیے دل میں درد محسوس کرتے ہیں. صرف ظاہر ہے، عمل کتنا ہے؟ ہم اس درد کو محسوس کیسے کر سکتے ہیں جس پر ہم آ کر کے ایک نقطے بھر کی قربانی نہیں کرنا چاہتے؟ تو یہ ورائٹی ایک طرح کا فتنہ ہے، یہ اس دور کا فتنہ ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آخری دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کھانوں میں تنوع ہوگا. اگر ہم اس میں مبتلا ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایک فتنے میں مبتلا ہیں. آگے ہم آیت پہ آتے ہیں. کیا کہنے لگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. کس چیز پر؟ اسی منو سلوا پر، یعنی ان کی نعمت پر عدم شکر اور زوال کی. یہ بات دلیل ہے جو انہوں نے کہی کہ لن نصبرا، یعنی گویا وہ اپنا زوال طلب کر رہے تھے. پھر کیا بات کہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. لہذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے، یعنی زمین میں سے وہ چیزیں نکالے، اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی اس شہر میں وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں، اور اپنی گندم، اور اپنی مسور، اور اپنی پیاز. تو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار نکالے، زمین کی پیداوار کو نکالے. اب ان کا ذرا آپ انداز دیکھیے، اپنے رب سے کہو، یعنی یہ بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اطاعت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ خود پکار لیا ہوتا، خود دعا کر لی ہوتی. نہیں، تم مانگو ہمارے لیے. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہر چیز کے لیے ذمہ دار تھے.
بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھیں تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، لیکن انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہ کی، وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ مائک چیک کریے، آسیہ کھٹک، پلیز مائک آف کر لیجیے۔ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قدرتی غذائیں دی تھیں تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، تو انہوں نے ضرورت پوری کرنے پر قناعت نہیں کی، وہ لذتوں کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یہ رویہ ان کی بے حس اور عیش پرست ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ذہنیت جو تھی وہ عیش پرست تھی۔ ذہن میں یہ چیز تھی کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے پھر ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لائق رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہونا وہ چاہیے جو ہم چاہتے ہیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ایسی چیز لینا چاہتے ہو جو کم درجے کی ہے جبکہ تمہیں اعلیٰ درجے کی چیز ملی ہوئی ہے؟ بالذی ہوا خیر، ایک بہتر چیز کے بدلے میں۔ اس سے مراد منو سلوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم کھانے کی عمدہ اور نفعمند چیزوں کے بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ ہر شہر میں بآسانی مل سکتی ہیں، اس کے لیے خاص دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر مصر سے مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی بھی شہر ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ سوال سرکشی، بغاوت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ٹھکرانے پر مبنی تھا، اور اس کی انہیں کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے انہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی ناشکری کا جو نتیجہ سامنے آیا تو اس جو یہ بات کہی گئی کہ وَضُرِبَتْ سے لے کر کے آگے تک یا تدون تک، تو اس کے نتیجے میں ذلت و خواری، پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت و محتاجی مسلط کر دی گئی، قانون شرعی کے لحاظ سے ان پر ذلت ڈال دی گئی۔ اب ذلت و محتاجی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، ان کی ریاست چھین لی، ان پر مسلمانوں کا جزیہ لگانا سب سے زیادہ بھاری تھا، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل و محتاج سمجھتے تھے۔ نہ ان کے پاس حکومت اور قوت، نہ تخت و تاج، اور ان پر اس قدر ذلت چھائی کہ مشرکوں نے بھی ان سے جزیہ لیا، یعنی ٹیکس لیا، یعنی کہ اینڈ آف دا ڈے پھر ان کا زوال شروع ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں، ناشکریاں اور ناقدریاں کی تھیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا۔ ان کا سودا کتنا برا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اس لیے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود اسے اپنی خواہش کے مطابق بدل دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ اپنی من مانی کرنا چاہتے تھے، اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ آپ سوچیں آج کے حالات پر ان باتوں کو رکھتے جائیں، کیا ہو رہا ہے آج اگر کوئی حق کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اور اس کی بات کو لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا تو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ سلوک و رویہ؟ یا تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں
اس طرح سے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آخر کو اس کی کوئی ساکھ واقع نہیں رہتی کہ لوگ اس کی بات کو سننے کے روادار ہوں، اور یا پھر اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو حق کی بات کرنے والے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ بنی اسرائیل کا رویہ تھا، اور جس کے نتیجے میں ان کو سزا ملی آخر میں۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی حق کی بات کسی کو بتاتا ہے، کوئی کلاس شروع کی جاتی ہے، کوئی خیر خواہی کے نتیجے میں حق کی بات آپ سے کہتا ہے، کوئی قرآن کے کلاس کی طرف آپ کو بلاتا ہے، کوئی ایسی بات جو ہدایت والی ہوتی ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کے مطابق شخص نہیں ہے، یہ جو بات کرنے جا رہا ہے یہ ہم نے کبھی سنی نہیں پڑھی نہیں، تو پھر اور ہم اس کی طرف جانے کے بجائے دوسروں کو بھی اس کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مت جائیے گا ان کی کلاس میں، وہ یہ بات کہتی ہیں، آپ مت کریے گا یہ ایسا، یہ آپ کو یہ سکھا دیں گی۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور کسی شخص کی عزت، وقار اور اس کی ساکھ کو برباد کرنا گویا اس شخص کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ جان سے مار دینا زیادہ آسان ہے بنسبت اس بات کے کہ کسی انسان کو اس کے جیتے جی مار دیا جائے، اس کو اس حد تک ذلیل کر دیا جائے اور گرا دیا جائے کہ دنیا میں اس کا کوئی وجود باقی نہ رہے، کوئی حیثیت باقی نہ رہے۔ لیکن ایک بات پر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے راستے میں لگنے والوں کی آزمائشیں تو ہوتی ہیں، خواہ ان کا دل دکھایا جائے یا ان کو کسی بھی طرح سے پریشان کیا جائے، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ان کے لیے عزت کا مقام یقیناً ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو یعنی قتل انبیاء کسی صورت میں بھی حق نہیں ہوتا، اور یہ اس فعل کے گھناؤنے پن کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا، یعنی کہ شروعات میں ہی انہوں نے نبیوں کے قتل کا پروگرام کر لیا تھا اور اپنے کاروبار پر پھر توجہ دینے انہوں نے شروع کر دی۔ تو بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا علیہ السلام، جن نبیوں کے نام ہم تک پہنچے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی، باقی تو اور بہتوں کے نام ہم تک نہیں پہنچے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، سیدنا یرمیہ علیہ السلام علیہم السلام وغیرہ کو قتل کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو قتل کرے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس کو قتل کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر آگے اس آیت میں آتا ہے ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے، بدعات ایجاد کرتے تھے۔ دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی باتیں ایجاد کر کے اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے، اور دین میں غلو کر کے حدود سے نکل جاتے تھے۔ گناہ اور معاصی ایک دوسرے کا سبب بنتے ہیں، بس غفلت سے گناہ صغیرہ جنم لیتے ہیں، پھر ان گناہوں سے گناہ کبیرہ جنم لیتے ہیں، پھر کبیرہ گناہوں سے مختلف قسم کی بدعات اور کفر کے رویے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آزمائشوں سے جو بنی اسرائیل کی ہوئیں اور جس کے نتیجے میں انہوں نے ان آزمائشوں پر پورا نہ اتر کے اپنی مرضیاں کر کے اپنے آپ سے اپنے دین کو بنا کر کے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اس کی نافرمانی کر کے خود اپنے لیے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آج کے اپنے اس دور میں نظر آتی ہیں کہ کس طرح ہم اپنی مرضیوں پر چلتے ہیں اور ان مرضیوں کو دین سمجھ کر کے فالو کرتے ہیں اور اسی کی طرف دوسروں کو بھی رغبت دلاتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے صرف دل چاہنے کی چیزیں ہوتی ہیں، نہ ہم نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا ہوتا ہے، نہ ہم نے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز یوٹیوب پہ مل جاتی ہے، کسی کتاب میں مل جاتی ہے، ہم کہتے ہیں لو دیکھو یہ ہے ثبوت۔ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ثبوت کس درجے میں ہے، آیا یہ کہ وہ حدیث ضعیف درجے میں ہے، وہ مرسل حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، یا پھر یہ کہ وہ حسن درجے کی اور صحیح حدیث ہے۔ حدیثوں کی بھی اقسام ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، نہیں پڑھتے، تو کم از کم یہ کوشش ضرور کرنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں، جس حدیث کو ہم فالو کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم صاحب علم سے کسی سے پوچھ ضرور لیں کہ آیا یہ حدیث کس درجے میں ہے۔ جب تک ہم اسے فارورڈ نہ کریں، جب تک ہم اس پر عمل نہ کریں، جب تک ہمیں اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو جائے کہ یہ صحیح درجے کی بات ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی تفسیر کو بھی بہت سارے لوگوں نے بہت مختلف اندازوں سے بھی کیا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی صحیح تفسیر تک پہنچیں اور اس تفسیر کو فالو کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا جسم دیا، ایک صحیح عقل دی، ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا، ہدایت والی زندگی نصیب کی، تو ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، اور ان سب کے بارے میں جواب یہی ہے کہ اس فانی دنیا میں جس میں ہمیں چند روز کے لیے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کریں بجائے اس کے کہ نافرمانی والی زندگی گزاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سیدھے راستے پر جما دے، ہمارے دلوں میں سے حسد اور بغض اور کینے کو نکال دے، اور ہمیں صحیح بات کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، موقع نصیب فرمائے، اچھی صحبت اور صحیح علم نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آپ لوگوں کے ساتھ اناؤنسمنٹ شیئر کرنا چاہوں، ایک اناؤنسمنٹ جو آپ کے گروپ پر ایک فلائر کی صورت میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ میری ایک چھوٹی سی آڈیو بھی ہے، اس کے بارے میں بس ریمائنڈ کرنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ تعالی منڈے سے آپ کی صلاح کے متعلق، یعنی نماز کے متعلق ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں نے ارینج کی ہے۔ 3 دن میں 3 گھنٹے، ظاہر ہے 3 گھنٹے میں نماز کا ہر آسپیکٹ تو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ ضروری باتیں ہیں جن سے ہماری نمازوں میں بہتری آ سکتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ کوشش کیجئے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خود بھی جڑیے اور اپنی اور بہنوں کو بھی جو جن تک آپ کسی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس فلائر کے ذریعے سے، اس بات کے ذریعے سے ضرور متوجہ کیجئے تاکہ ان سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی کی نماز آپ کی کسی کوشش کی وجہ سے بہتر ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، اور وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، تو وہ سارا کا سارا آپ کے حساب میں لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس صدقہ جاریہ میں اپنے آپ کو ضرور کوشش کر کے لائیے، اپنے بچوں سمیت بیٹھ کر، بچیوں سمیت بیٹھ کر سنیے۔ اسی لیے چھٹی کے موقع پر ہم نے اس کو ارینج کیا ہے کہ آپ کی 25، 26 اور 27 جو بڑے دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ، اور پھر وہ شام کا وقت ہوگا، تو اس لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی اپنی سی کوشش کیجیے گا ضرور۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائمنگ ہماری 6 بجے سے 7 بجے تک ہے آفٹر مغرب۔ جی آپ لوگوں کو ایک اور اناؤنسمنٹ سنانا تھا، یہ کہ آپ کا جو ہے تجوید، جس نے بھی تجوید کلاس جوائن کی ہے، جس نے ایڈمیشن لیا ہے، وہ پلیز آپ لوگ ٹائم سے، ہم ریویژن کرانے جا رہے ہیں شروع سے تجوید کا، تو سیٹرڈے کو یہ کلاس ہوگی۔ آپ لوگ سیٹرڈے کو 6 بجے یہ کلاس شروع ہوگی، تو آپ لوگ اس میں ضرور آئے۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟